کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا یا تلوار آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے؟ بالکل جھوٹا موقف ہے اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف. ویسے تو بھی اسمان تو ہی نازل ہوئے ہیں یہاں, ٹھیک ہے, ہمارا رزق بھی اسمان سے قرآن سے آتا ہے کہ نازل ہوا ہے, وہ اللہ کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, سارے اسمان سے ہی آئے ہیں, اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. باقی اس کو کوئی معجزے کے طور پہ کہنا کہ مولا علی کی تلوار یا گھوڑا وہ آسمان سے آیا تھا, وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی آسمان سے نہیں آیا تھا, اسی زمین سے ہی تھا. باقی نسبت تو آپ ضرور محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار بھی تھی ایک. مولا علی کی تلوار کا ذکر ہوا ہے تو مولا علی تو پھر بعد میں حضور کی تلوار استعمال کرتے تھے. جنگ جمل صفین نہروان حضور کی تلوار سے لڑی ہے مولا علی نے. نبی علیہ السلام کے علمی وارث سیدنا علی تھے. میں حکومتی وارث کی نہیں بات کر رہا ہوں, حکومتی وارث صحابہ کے اجماع سے حضرت ابوبکر تھے. کیونکہ صحابہ اکرام بھی جن مسئلوں میں پھنستے تھے مولا علی سے پوچھتے تھے. مسلم شریف میں 6396406401 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ جرابوں پہ, یعنی موزوں پہ اور جرابوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے, تو انہوں نے کہا علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ, ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفر میں. بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہوتا, لیکن ام عائشہ کہہ رہی ہے کہ علی مجھ سے زیادہ حضور کے قریب ہے, وہ تمہیں بتائیں گے. تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائے تھے کہ ایک دفعہ وضو کر کے جب موزے یا جرابیں پہن لیجیے تو آپ مسح کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا علمی مقام تھا. تو مولا علی تو بعد میں نبی علیہ السلام کی تلوار سے لڑتے رہے. ہاں جی, میرا جو ریسرچ پیپر 5B ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, جو میں نے آپ کو بارہا دکھایا, ریسرچ پیپر نمبر 5B ahlesunnatpak.com پہ, اس میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3110, مسلم میں 6309 کہ حسین ابن علی کے جو بیٹے ہیں امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین المتوفى 95 ہجری, علی ابن حسین, حضرت حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی ہے. علی اکبر, علی اصغر اور علی اوسط, یہ ہم کہتے ہیں. درمیان والا علی, بڑے والا علی, چھوٹے والا. بڑے والے علی کو تو سارے علی اکبر کہتے ہیں, چھوٹے والے کو علی اصغر کہتے ہیں. وہ درمیان والا جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے, علی اوسط, علی ابن حسین بن علی علیہم السلام. اور امام بخاری نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو علیہم السلام لکھا ہے. صحیح بخاری میں 7465 نمبر حدیث ہے جس میں امام زین العابدین, امام حسین اور امام علی تینوں کو علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری نے. خیر علیہ السلام پہ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. بخاری میں 3110, مسلم میں 6309. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد صحیح حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا, یہاں پہ مقتل حسین سے جب واپس آیا, یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا تو وہی کوئی نہیں ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت حسین کے قتل کا بیان, اس میں مقتل حسین کا ذکر ہے. تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا تو سیدنا مسور بن مخرمہ صحابی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وہ تلوار ہے جو سیدنا علی کو ملی, پھر حضرت حسن کو ملی, پھر حضرت حسین کو ملی. حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی امام سجاد کے پاس تھی. وہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم آپ سے چھین نہ لے. وہ قوم کون؟ ریلوی تو بندی حدیث آل امیہ, وہ آپ سے چھین نہ لے. اس تلوار کو کہیں آپ سے چھین نہ لے, جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا. تو مسور بن مخرمہ صحابی نے مانگ لی تھی وہ تلوار, لیکن وہ زین العابدین نے نہیں دی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار اس وقت بھی آپ جو توپ کاپی میوزیم ہے نا ٹرکی میں, اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ. تو یہ کوئی آسمان سے نہیں نازل ہوئی, اسی زمین میں ہی سارے معاملات ہیں.